العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 27 رمضان المبارکہ سن 1443 ہجری نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اللہ کریم کے فضل و عنایت سے درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک 7ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں نے کلام مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں گے۔ ترجمہ فرمایا اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علماء ہیں۔ تو یہاں مالک کائنات نے اہل علم لوگوں کی شان کو بیان کیا، علماء کی شان کو بیان کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے علماء کی شان۔ اچھا، جب ہم یہ بیان کرنے کی کوشش میں کرنے لگا ہوں نا، تو اس سے مراد میرے جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں اپنی شان کوئی نہیں بیان کرنے لگا، ہم تو طالب علم کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ علماء کی شان، اہل علم کا مقام، اہل علم کا مرتبہ آج تک بھی مسلم ہے اور قیامت تک بھی لوگ ان کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ علماء کی بدولت قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی، علماء کی بدولت احادیث کے تراجم ہوئے، احادیث کی شروحات لکھی گئی، علماء کی بدولت فقہ اسلامی کا وجود مارج وجود میں آئی، علماء کی برکت سے دین کی کتابیں، علماء کی برکت سے فقہ کی کتابیں، علماء کی برکت سے مسائل کی کتابیں، علماء کی برکت سے دین پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو علماء کے عوام ہر سطح پر محتاج ہوتے ہیں، تجارت میں بھی محتاج ہوتے ہیں، عبادات میں بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اہل علم سے پوچھنے کے حوالے کے بارے میں بھی قرآن اعلان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو علم والے اور انجان کیا برابر ہیں؟ آئیے ایک دو آیت کریمہ اور آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ میرا مالک فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مالک نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ ایک مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ فرمایا تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ علم عقل جب دونوں شریعت کے تابع ہو جائیں، علم اور عقل جب دونوں شریعت کے تابع ہو جائیں تو پھر بندے کی قسمت کی معراج ہوتی ہے۔ عقل اللہ کی راہ دکھائے،
عقل محبوب کی محبت میں مستغرق کر دے، عقل محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائے، عقل محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کی طرف توجہ دلائے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اہل علم ان کا مقام، ان کا مرتبہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ یوں بیان کیا، فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی باتیں سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم عالم ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم طالب علم ہیں؟ سوال کریں۔ اعتکاف میں آئے علم سیکھنے کے لیے، طالب علم کہلائیں گے؟ طالب علم کے کام سے راضی ہو کر کے فرشتے اس کے قدموں کے تلے پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیاں دعا استغفار کرتی ہیں۔ طالب علم کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دنوں کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم عالم، طالب علم، کیا عالم کی باتیں سننے والے ہیں، عالم سے محبت کرنے والے ہیں؟ اور فرمایا پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو جتنا سیکولر ازم، لبرل ازم کے لوگ علماء سے متنفر کرنے کے در پہ ہیں، دن رات زہر اگلتے ہیں، دن رات علماء سے متنفر کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کو کیا پتا؟ میں نے کہا جو آپ کو پتا ہے علماء کو ہزاروں درجے زیادہ پتا ہے۔ آپ کو تو صحیح نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، شکل میں بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ باپ مر جائے تو جنازہ بھی علماء پڑھاتی ہے، ماں مر جائے جنازہ بھی علماء پڑھاتی ہے۔ تو اہل علم کی شان، علماء کی شان، علماء کا مقام، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جا کر بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ علماء سے پوچھیں گے بتاؤ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ عالم ہو، علماء سو نہ ہو، علماء حق کا، اہل سنت و جماعت ہوں، ان کا شان، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے میں چند حدیثیں اہل علم کی شان میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ میری کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم، علماء اور طالب علم کی شان، کیا بات۔ ارشاد فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے۔ مبارک ہو آپ کو، اللہ کی راہ میں ہے۔ قافلے کے مسافر بنیں گے اللہ کی راہ میں ہے، نیکی کی دعوت دیں گے اللہ کی راہ میں ہے، صدائے مدینہ لگائیں گے اللہ کی راہ میں ہے، ہفتہ وار اجتماع میں جائیں گے اللہ کی راہ میں ہے، علم سیکھنے کے لیے نکلیں گے اللہ کی راہ میں، اعتکاف میں آئے اللہ کی راہ میں، علم کے حلقے میں بیٹھے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ آئیے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت، اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الفضل والکمال میرے شیخ کامل دیکھیں نظر آئیں گے تو ان کے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیا بات، علماء حق کا، جتنے بھی علماء اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔
ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقے میں درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو نہ ایک حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے بہتر ہے، یعنی افضل ہے۔ اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا علماء کی شان، علماء کا مرتبہ۔ اس لیے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، بلند آواز سے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا۔ آئیے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عالم افضل یا عابد؟ آپ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، اے شخص، تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر عبادت نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے اہل علم کا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ ایک روایت بڑی دلچسپ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے، اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کو 7 فضائل ملیں گے۔ کتنے فضائل ملیں گے؟ اونچی بولیے گا ذرا۔ آج نفلی اعتکاف والے بھی آ گئے ہیں، ماشاءاللہ عبد کریم، ذرا اونچی آواز سے بولیے، کتنے فضائل ملیں گے؟ 7 فضائل ملیں گے۔ نمبر 1، دینی طالب علم کی سی فضیلت پائے گا۔ اونچی آواز کیوں نہیں ہے؟ جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جس وقت وہاں سے رخصت ہوگا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ نمبر 4، جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا، اس وقت تک اس پر برابر رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ نمبر 5، جب تک وہ سنتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ نمبر 6، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے۔ نمبر 7، اس کے ہر ایک قدم اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور اس کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب۔ بڑی دلچسپ بڑی سنیے جناب،
بہت توجہ سے سننے والی حدیث ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور فقیر کی لائبریری میں بھی آپ کی کافی ساری کتابیں ہیں. جس کتاب کا نام لے رہا ہوں یہ کتاب بھی فقیر کی لائبریری میں، اس سے میں نے یہ حدیث پاک فوٹو کاپی کرائی ہوئی ہے. سماعت کیجیے. امام غزالی نے کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا قرۃ الابصار. اس کا ترجمہ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے دقائق الاخبار. اس میں سے ایک حدیث سنانی ہے، اور حدیث ایسی ہے، کمال کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. سماعت کریں گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. سنیے گا ذرا. اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، قیامت بپا ہوگی، بندوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے. ایک شخص کو میزان عمل میں لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور بدیاں تول لی جائیں گی. نیکیاں اس کی کم ہو جائیں گی، بدیاں اس کی بڑھ جائیں گی. آپ جانتے ہیں نا، جب نیکیاں کم ہو جائیں، بدیاں بڑھ جائیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ سیدھا جہنم. نیکیاں کم ہو گئیں، بدیاں بڑھ گئیں. مالک نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں، جی مالک، اس بندے کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اس کو پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو اسے. استغفر اللہ. آج تو ہم نیکیوں کی طرف رغبت کم ہے نا، سستی کی نظر نیکیاں کر دیتے ہیں. نماز میں بھی سستی کر جاتے ہیں، تلاوت میں بھی سستی کر جاتے ہیں، حلقے میں بیٹھنے میں بھی سستی کر جاتے ہیں، نوافل خامخواہ چھوڑ دیتے ہیں. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، ایک ایک نیکی. خیر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نیکیاں کم، حکم ہو گیا اس بندے کو پکڑو، جہنم میں داخل کرو، لے جاؤ جہنم کی طرف. اعلان بھی مالک نے خود کیا، آپ فرشتے اس بندے کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کریم نے اعلان فرمایا، فرشتوں، جی مالک. فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. کیا آرڈر بھی جاری کر دیا، فرما بھی رہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، رکو ذرا. جسے تم جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو نا، اس سے پوچھو، کیا تو کبھی کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر مالک وہ کہے بیٹھا تو فرمایا پھر اس راستے سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جا. حدیث ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرشتے اس سے پوچھتے ہیں بھی بتا، رب کائنات کا آرڈر جاری ہو گیا ہے، تو بتلا کسی عالم کی مجلس میں کبھی بیٹھا؟ وہ پشیمان ہو کر کے کہے گا، اللہ میرے حال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کبھی کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھا. مالک، تیرا بندہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھا، اب کیا کریں؟ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مالک فرماتا ہے دوبارہ اس کے پاس جاؤ، اس بندے سے پوچھو، کیا کبھی کسی عالم سے دوستی کی ہے؟ مجلس میں تو نہیں بیٹھا، کبھی دوستی کی ہے؟ جبریل آئے اس کے پاس، پوچھا بندے تیرا کام بننے کی امید ہے، جلدی بتا کسی عالم سے کبھی دوستی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں کبھی کسی مجلس میں بیٹھا، نہ کسی عالم سے دوستی کی. مالک یہ اس میں بھی رہ گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا چلو رعایتی پیکج دے دو اس کو، اس سے یہ پوچھ لو
کیا کبھی کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جس پہ عالم نے کھانا کھایا؟ پتہ نہیں کہاں لوگوں کی عقلیں کام کرتی ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا کے ورکر علماء کے خلاف چوپالی، علماء کے خلاف باتیں، علماء کے خلاف پروپوگنڈے، علماء کے خلاف علماء کے خلاف علماء کے خلاف۔ اور میرے بھائی، دین پھیل جن کی وجہ سے رہا ہے، ان کی عزت، ان کی تقریب، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اور میں نوجوانوں سے بالخصوص بات کر رہا ہوں، اس گئے گزرے دور کے اندر جو علماء کے خلاف بکواس کرے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وہ کسی چینل پہ ہو، آپ سے جتنا بن پڑے علماء کا دفاع کریں، لیکن علماء اہل سنت کا، علماء سو کا نہیں، ٹھیک؟ اور یہ فضائل سارے علماء حقہ کے بیان کر رہا ہوں جناب۔ ہاں بھائی بندے بتا، مالک فرماتا ہے کبھی کسی عالم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اگر یہ بھی کام تو نے کر لیا تو پھر تیرا راستہ جہنم والا نہیں، سیدھا ہی جنت والا ہے۔ اونچی آواز میں بولیے۔ چلو سنیے، اگلی بات سنیے۔ وہ کہے گا نہیں، میں کبھی بھی نہیں بیٹھا۔ مالک یہ تیرا بندہ اس میں بھی رہ گیا، کبھی نہیں بیٹھا۔ اچھا تو اب جاؤ فرشتوں، اس سے یہ پوچھو، جس مکان میں، جس گھر میں عالم رہا کرتا تھا، کبھی اس کا ٹھہرنے کا موقع ملا وہاں؟ کہ گزرا ہو وہاں ٹھہر گیا ہو؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، اسلامی بھائی اکثر بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایک علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، کوئی گزر رہا تھا، ویسے ہی وہاں بیٹھ گیا تو مالک کائنات نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ طویل ہے، اس سے مختصر سنائی آپ کو۔ مالک فرمائے گا پھر اس سے 5واں سوال کرو۔ کیا کرے مالک اب سوال؟ فرمایا اس سے سوال یہ کرو، پوچھ لو اس سے، اس نے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کا نام عالم دین کے نام پہ رکھا ہے؟ ہم دعوت اسلامی والے اعلیٰ حضرت کے نام پہ رکھتے ہیں، احمد رضا، حسن رضا، عبید رضا، شہزاد رضا، ہیں؟ امیر اہل سنت محمد نام کے ساتھ اور نام بھی تجویز فرماتے ہیں۔ کیسے پوچھو کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا؟ اگر وہ ہاں کر دینا تو جہنم کے راستے سے نکال کر کے جنت کے راستے پہ ڈال دو۔ ہاں بھائی بندے بتلا، تیرا کام ہونے کی امید ہے، کسی عالم کے نام پہ تو نے نام رکھا اپنے بیٹے کا؟ اوکے گا میں نے کوئی عالم کے نام پہ نام نہیں رکھا۔ 5 سوال ہو گئے یہاں تک۔ مالک اس میں بھی فیل ہو گیا، فرمایا ایک اور رہتی پیکج اس کو دے دو، اس سے پوچھو کیا کسی ایسے بندے سے تیری یاری تھی جس کی آگے کسی عالم سے یاری تھی؟ کسی ایسے بندے سے تیری دوستی ہو جس کی آگے کسی عالم سے دوستی ہو تو وہ جلدی سے کہے گا ہاں میرا فلاں یار تھا، اس کی کسی عالم سے دوستی تھی۔ مالک اس میں یہ کامیاب ہو گیا ہے، فرمایا پھر جبریل ایسا کر، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تجھ سے در، اعلیٰ حضرت نے کسی اور موقع پہ کہا ہے، تجھ سے در آقا، تجھ سے در دروازہ، در سے سگ کتا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک پٹا تیرا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، علم، علماء، طالب علم
دین کے خدام، ان کا مقام، ان کی شان، ان کا مرتبہ اللہ کریم نے بہت بلند و بالا بنایا ہے۔ متعدد احادیث میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور ایک مقام پر یہاں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنے وارثین میں علماء کو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو عالم ہو، عالم ہو، ٹھیک ہے، ہم تو طالب علم ہیں، معافی کے ساتھ یہ مت سمجھیے گا کہ اپنی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہماری ذمہ داری ہے، محراب و منبر میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم علماء کی ترجمانی کرتے ہیں، علماء حقہ کا بیان کرتے ہیں۔ اور گزرنے والی 27ویں شب تھی، اس سے پچھلی 26ویں شب تھی، تو ہم نے امیر اہل سنت کے تذکرے بھی تو کیے ہیں، تو امیر اہل سنت سے بھی پیار کرتے ہیں کہ وہ عالم دین بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، اور بانی تحقیق بھی ہیں۔ اللہ کریم ساری زندگی ہمیں پاکیزہ ماحول میں وابستگی اختیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ یہ جو رمضان گزر جائے گا، شوال المکرم کے اندر داخل جامعۃ المدینہ کے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جامعۃ المدینہ کے اندر اپنے بیٹوں کو داخل کروائیں، 10 پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کو عالم کی طرف لگا دیں ان کو، ٹھیک ہے، وہ عالم بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، اور ہمارا ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ ابھی مجھے واٹس ایپ میں نے یہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹے نے بتایا کہ عابد بھائی کا واٹس ایپ آیا ہوا ہے، اور عابد بھائی کا واٹس ایپ میں نے سنا تو بڑی خوشی ہوئی۔ عابد بھائی ہمارے عابد اتاری بھائی، ان کا بیٹا پورے پاکستان میں دورہ حدیث میں دوسری پوزیشن لے کر کامیاب ہوا ہے، عالم بنا ہے، خوشی ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، اور وہ خوشی سے انہوں نے میسج کیا اور میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے بیٹے ہوں یا ہمارے عوامی بھائیوں کے بیٹے ہوں، تو علماء کی طرف آپ کی توجہ رہے، عالم بنائیے اسے۔ ہمارے حاجی خالد صاحب اکثر و بیشتر جمعے میں جب اعلان کرتے ہیں تو بتایا کرتے ہیں کہ بھائی عالم بناؤ تو ڈبل ایم اے کی ڈگریاں لے لو، ہیں ایم اے اسلامیات کی طرف بھی آ جاؤ، ایم اے جناب والا عربی کی طرف بھی آ جاؤ، اور اس کی جس طرح ہم میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، تو اس کی بھی ڈگریاں یہاں ہیں ہمارے۔ اور ہماری دعوت اسلامی کا تو ایک تعلیمی بورڈ سرکاری سطح پر منظور ہو گیا کنز المدارس کے نام سے، اور ہماری سند الحمدللہ ویلڈ ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہماری سند لے کر کے جو آگے سرکاری اداروں میں جائیں گے انہیں بھی بڑی پذیرائی ملے گی، اور یہ وقت جو ہے یہ ہے ہی سارا دعوت اسلامی کا انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے جامعات میں بچوں کو داخل کرواؤ، ان کو علم کی طرف لگاؤ تاکہ وہ عالم بنے اور قوم کی باغ ڈور وہ سنبھالیں اور قوم کی صحیح رہنمائی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہم تو نہ عالم بن سکے، چلو اولاد عالم بن جائے، اولاد نہیں عالم بن سکتی، کسی کے بیٹے پر توجہ ڈال دو، بھتیجے پر توجہ ڈال دو، بھانجے پہ توجہ ڈال دو، دوست کے بچے پہ توجہ ڈال دو کہ یہ عالم بن سکتا ہے، اور ہو سکے تو ذہین ترین بندہ دو جو علم حاصل کر کے آگے علم پھیلانے والا بن جائے، ہو سکے تو کوئی شخصیت کا بچہ عالم بن جائے تاکہ وہ مخلص ہو کر کے دین کا خادم بنے اور دین کی خدمت کرنے کا حق ادا کرے، اور بلند آواز سے نیت کرو کہ میری وجہ سے میرا بیٹا ہو، میرا بھانجا ہو، میرا بھتیجا ہو، میرے عزیز کا بیٹا، میرے دوست کا بیٹا ہو، میری وجہ سے جتنے آپ بیٹھے ہو نا، نیت کر لو کہ میری وجہ سے ایک عالم دین تو امت کو ضرور ملے گا۔ دونوں فضا میں ہاتھ بلند کر اونچی آواز میں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر آپ سب کی طرف سے ایک ایک عالم دین امت کو مل جائے گا تو امت بڑی ترقی کرے گی، بڑی ترقی کرے گی، بڑی ترقی کرے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے کوئی ایک عالم دین بن جائے، پھر دیکھنا انشاءاللہ معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، حدیث کی شروحات بیان کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، فقہ کے عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، مختلف علوم و فنون میں
تخصص کر کے کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا شوال المکرم کے اندر داخلے کھل رہے ہیں جامعۃ المدینہ کے، جامعۃ المدینہ میں اپنے بچوں کا ذہن بنائیے، لائیے، پڑھائیے، نگہداشت کیجیے، عالم بنائیے، اور پھر آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اور میرے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دیں۔ آج میں نے خود ہی بہت تھوڑا بیان کیا ہے اور